ملک کو ضرورت ہے عمران خان کی۔ جو میں نے بیان کی، خان صاحب اس موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ تحصیل بھیرا لیول کے ایک وکالت آپ نے شروع کی اور اچانک آپ نے عمران خان کے لیول پر جا کر ان کے کیسز ہینڈل کیے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ زندگی ہے نا وہ پوری کی پوری میں نے وقف کیے ہوئے ہے عمران خان کے، پھر پرچے ہو جاتے ہیں، پھر مہینہ مہینہ غائب بھی ہونا پڑتا ہے، قانون نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ گئے تھے لوگ، چھپے ہوئے تھے۔ ایک شخص گیا خان صاحب کے پاس، اس نے جا کر بات کی، خان صاحب یہ بڑے پیوتھے جو ہے نا یہ ہیں فلاں ہیں، کیا کہ نواز شریف کیا کرتا ہے، شہباز کیا کرتا ہے۔ الیکشن لڑا، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ سیاست میں آئیں گے اور ایک بڑی جماعت پی ٹی آئی کی جانب سے آپ الیکشن لڑیں گے اپنے حلقے میں؟ آپ نے یہ سوچا تھا کہ ایسا ہوگا؟ مریم نے ادھر شاہ پر درخواست دی، اس کے خلاف درخواست دی، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جا کر پریس ٹاک کی، تو 12 بجے تک ہم جیت رہے تھے، 12-1 بجے تک۔ تو ہمارے مخالفین بھی، پیپلز پارٹی کے رہنما یہاں پر جو کھڑے ہیں، انہوں نے بھی میرے حق میں بیان دیا۔ اس حلقے میں خاص طور پر ایک قبضہ مافیا ہے جو لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات کراتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، جو ان کو ووٹ نہیں دیتا ان کے اوپر یعنی توڑ کے ووٹ لیتے ہیں۔ یہ جو ٹھیکیداری والا سسٹم ہے نا کہ اپنے کمیشن بنائے اور سارا، تو اب باپ جب موٹر سائیکل پہ آتا تھا اور اب اس کے ساتھ 3 ڈالے ہوتے ہیں۔ تو جو آپ نے الیکشن لڑا، یہ الیکشن آپ کو پارٹی نے کوئی مدد فراہم کی یا آپ نے خود یہ لڑا؟ جو بریانیوں پہ اور پیسوں پہ اور اس پہ ووٹ ملے، یا نجی ٹی وی پر ایک ایشوز بنا تھا اختیار ولی والا، تو وہ کیا تھا ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے تھا؟ وہ نکلے اور نہ اس کو ماروں، لیکن وہ پتہ چلا کہ پچھلے دروازے سے نکل گیا ہے یا جہاں بھی گیا ہے۔ سیاسی لڑائی ہے، اس کا مداوع کیسے ہوگا جو مطلب اس طرح یہ جا رہی ہے، یہ دشمنیوں کی جاری؟ ایک باتوں تک تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہاتھا پائی تک اگر چلے جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں بات ہو، اگر میں آپ کو کہوں کہ تم بغیرت ہو، ہوں تم ٹھیک ہے تو تم آگے سے کیا پھول پھینکو، برداشت کرو گے ایک بات، پھر آپ روکو گے کہ نہ کرو، یا پھر میں آپ کی ماں کی گالی دوں؟ یہاں ہمارے اس تحصیل بھیرا میں ایک چند سیاسی خاندان تھے جو جن کی باری بنی ہوئی تھی کہ وہ آتے ہیں وہ جی اجارہ داری۔ تو آپ کو کچھ محسوس ہوا کہ جب آپ الیکشن میں آئے تو انہیں کو فیل ہوا آپ کی جانب سے یار یہ کون آ گیا ہمارے؟ 13 کے قریب مقدمات، دہشت گردی، اقدام قتل، پولیس پر حملہ، بغاوت، سازش۔ آپ نے انتظار دتا صاحب کا ذکر کیا ہے، تو ان کو کیوں اغوا کیا گیا اور جب وہ آئے رہا ہوئے تو اس کے بعد آپ ان سے ملے ہیں تو کیا کنڈیشن تھی ان کی؟ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے پاؤں نیچے سے زخمی تھے اور مجھے نہیں بتا رہے تھے کہ آپ کی الیکشن میں خاندانی سپورٹ تھی، پارٹی کے اندرونی اختلاف ہے، اس پہ آپ جو سامنے آ رہے ہیں اس پہ اس کا کیا حل ہے اور کیوں آ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں جو عمران خان کی حکومت آئی وہ فوج کی جانب سے آئی؟ آرمی چیف ہو یا کوئی آئی جی ہو، آپ نے جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو تمام لوگ یہ نیچے آتے ہیں۔ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے ہیں جو ان کو لے کر آئیے۔ اور لاسٹ ٹائم میں ایڈ کروں کہ یہ کل جو خبر چل رہی تھی کہ برسٹر سیف اور علی امین گنڈا پورا جو ہے وہ عمران خان کے ویژن کے مطابق فوج سے مذاکرات کریں گے، ملیں گے۔ ہم کو ڈیل کر کے لندن بھاگنا چاہتے ہیں، یہ تو آفر خان صاحب کو پہلے سے ہے۔ اچھا، آپ کی جو آئندہ انتخاب کی جو منصوبہ بندی ہے اپنے حلقے میں وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ میں ایک سوال اور ایڈ کر دوں کہ آپ جو اپنے حلقے کے سمجھتے ہیں کیا مسائل ہیں؟ جو جابر بیٹھے ہوئے ہیں نا ان سے قبضہ چھڑوانا ہے۔ 50 سال سے راج کی ہوئے ہیں، جو 70 سال سے یہاں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں جیسے کہ عید کے بعد تحریک انصاف ایک تاریخ شروع کرنے جا رہی تھی، تو عید تو گزر گئی، چھٹیاں ختم ہوگی، تو کب یہ تاریخ شروع کر رہے ہیں اور کیا پلان ہے؟ کہ ایک چھوٹا سکینڈل سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا علیمہ خان کی جانب سے، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے میرے خیال میں کچھ کہا تھا کہ سلمان صفدر اور راجہ سلمان جو ہے وہ پٹیشن دائر کریں گے، اس بارے میں انہوں کو بات کی تھی، اس پہ آپ یہ کیا بات ہوئی تھی؟ کہا کہ پتہ نہیں کس کس سے ملے۔ دوسرا انہوں نے جناب ڈانٹ پہ عمران خان پہلی دفعہ گرفتار ہوئے تھے عدالت کے ہاتھے سے، اس ٹائم میرے خیال میں آپ ساتھ موجود تھے اور آپ زخمی بھی ہوئے تھے، تو آپ نے اس ٹائم کیا محسوس کیا؟ کہتے تم تو مجھ سے بھی زیادہ وائرل ہو گئے ہو۔ اب 9 مئی والے دن کہاں تھے؟ کوئی یہ پلاننگ تھی حملے والی؟ اسے ظاہری بات ان کی تو پلاننگ ہو گیا۔ یہ پیکا ایکٹ کے خلاف تحریک انصاف جو ہے وہ خلاف ہے، تو آپ کے سینیٹر ہیں فیصل سلیم صاحب، انہوں نے کیوں پھر یہ حمایت؟ خان صاحب کا معاملہ ہے، مطلب وہ کب باہر آ رہے ہیں؟ کوئی ہے کوئی آئیڈیا؟ جس طرح وہ آپ کی خبروں میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو کے ہیڈ ہیں، جو رہنما ہے، جیسے برسٹر گور صاحب ہے یا عمر ایوب صاحب ہے، وہ کام کر رہے ہیں، تو عوام کے جو نیچے موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے تو خان صاحب باہر نہیں آئیں گے جیسے یہ چل رہے ہیں۔
نہیں آپ کو کوئی موقع پر کہا گیا ہو کہ کانفرنس کر دے یا عمران خان کے خلاف بیان دے دے تو جو یہ مشکلات ہیں پرچے ہو رہے ہیں یا ریڈ ہو رہے ہیں اس پہ میں کوئی آسانی آ جائے کو کہیں لگا ہو کہ مطلب یار یہ بہت ہو گیا ہے چھوڑے سب کہیں محسوس ہوا ہو؟ جہاں تک بات ہے نا کہ کوئی ہمت توڑ سکتا ہے ہماری تو وہ نہیں توڑ سکتا. حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی وہ ماشاءاللہ کام کے لحاظ سے بڑا اچھا ورک کر رہی ہیں اور مختلف اشتہارات بھی ان کے آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنے کہاں تک آپ مطمئن ہیں کہ وہ واقعی ہی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں؟ شرافت ہمارے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں لاہور سے, ان سے وہ حقیقی معنوں میں فارم 45 کے مطابق ہاری ہوئی, تو ان کو جتوایا ہے بھائیوں نے, تو ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے, نہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار ہے, نہ نواز شریف, سارے کے سارے ہارے ہوئے. نہ مجھے وکالت کا شوق تھا, نہ مجھے سیاست کے شوق. تو بیسیکل پھر کس چیز کا شوق کیا کرنا چاہ رہے تھے مستقبل میں آپ کا کیا پلان ہے الیکشن لڑیں گے آپ کو ایک اور بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اپنے حلقے میں جس طرح ہارون حسین پراچا کو نکال کر آپ کو این اے 82 میں غالباً ذمہ داری دے دی گئی ہے تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کیونکہ بڑا حلقہ ہو گیا ہارون حسین پراچا کو نکالا کیوں گیا کیا وجہ سے آنے والے الیکشن میں پی پی 72 سے الیکشن لڑیں گے یا این اے 82 سے فوج کے ساتھ مذاکرات تو کرنا چاہ رہے ہیں تو اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو یہ ادارہ ہے یہ مداخلت نہ کرے جمہوریت میں سیاست میں اور مذاکرات بھی آپ ان سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے ہمارے اکاؤنٹ میں 5-5 ارب ڈال دے. کہ آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے اور یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آج تک آپ لوگوں کو یہاں پر عزت نہیں ملی, یعنی یہاں پر جو تھانہ کلچر اجاگر کیا گیا, یہاں پر لوگوں کے اوپر جیلی مقدمے بنائے گئے, توڑنے کے لیے لوگوں پر مقدمات بنا کر انہیں جیلوں میں ڈالا گیا, وہ تشدد کروایا گیا, انصاف نہیں ملا.